توجہ فرمائی۔ شاہ استاذ محترم کلوں یہ بات سنیے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان، مقام، عزت، عظمت، رفت لحاظ نال آپ جیسا اللہ دی مخلوق اچ کوئی نہیں۔ اس دے اندر ذرا برابر شک کرنا بھی کفر ہے کہ ساری مخلوق جو انسان، جنات، نوری، ناری، فرشتے، جو کچھ رب دی مخلوق ہے، سب تو زیادہ شان، مقام، رفعت اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جس طرح آپ کی شان سب تو زیادہ ہے، اسی طرح حسن دے لحاظ نال، خوبصورتی دے لحاظ نال جڑا حسن اللہ نے انسان نو بخشیا ہے، بشر نو دیتا ہے، اتنا حسن کسی اور مخلوق نو نہیں دیتا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر انسانہ چو جڑا حسن، جمال اللہ انبیاء نو بخش دے، وہ حسن کس نو نہیں دے۔ ہر نبی اپنی امت چوں سب تو زیادہ خوبصورت ہوندہ ہے۔ ہر نبی اپنے دور چ اپنی قوم تو، اپنی امت تو سونا ہوندہ ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ دی نبوت، رسالت، عالمگیر ساری کائنات لئی آپ دی رسالت ہے، آپ اللہ دی ساری مخلوق جو سونے۔ آپ جیسا بلند بھی کوئی نہیں، آپ جیسا سونا بھی کوئی نہیں۔ جتنی شان، عظمت، مقام بلند ہوئے، ایک عرب دیا مقول ہے کہ جڑا بادشاہاں دا کلام ہوندہ ہے، بادشاہ جو کہندہ ہے، جو کلام ہوندہ ہے، وہ کلامہ دا بھی بادشاہ ہوندہ ہے۔ جویں آپ دی ذات اور آپ دا حسن کوئی شک نہیں، ایویں آپ دی بات نو اللہ نے یہ رتبہ دیتا ہے کہ آپ دی بات جیسی کسی دی بات بھی نہیں۔ افسوس یہ ہے ساڑھے معاشرے کہ ساڑھی ساری لڑائی محبوب دی ذات تے شروع ہوگی۔ یاد رکھیے یہ جڑا الجھاؤ معاشرے پاتا گیا ہے ذات دے بارے، یہ مصنوعی الجھاؤ تاکہ قوم لڑتی رہے آپس۔ اصل بات تو امت نو ہٹا دیتا گیا۔ ایک بندہ جو ساری رات کے اندر رہے، نبی پاک خوبصورت نے، سونے نے، زلفہ سونیا نے، چہرہ سونے، ہاتھ سونے، رخسار سونے بیان کرتا رہے، جنت نہیں جا سکتا جب تک محبوب دی سنت عمل نہ کرے۔ تو جیڑا سنت عمل کر لگے، وہ بندہ سنت عمل کر ہی تا سکتا ہے جو دا یقین ہوئے کہ آپ تو بغیر گزارا ہو سکتا نہیں، آپ خوبصورت۔ اصل بات تو امت نو ہٹا دیتا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام دی پیروی وال، آپ دی سنت ال، آپ دی اتباع صرف لگا دیتا گیا ہے کہ حسن بیان کرو، جمال بیان کرو اور کہتے رہو، نعرہ بازی جاری رکھو اور پیسے سٹواندے رہو کہ آپ جیسا سونا کوئی نہیں۔ محفل منعقد کرو، گھرانو جاؤ، نتیجہ کی لے کے جاؤ گے کہ محبوب جیسا سونا کوئی نہیں۔ بھائی کوئی شک ہے؟ بات تھوڑی جی حسن رسول تو آگے بڑھائیے،
کوئی شک نہیں کہ آپ دی ذات سب تو اچھی ہے اور حسن وچ بھی آپ دا کوئی شریک نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ آپ آئے کیوں، کادے لئے تشریف لے آئے. کیا اسی آپ دی آن دا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں، یا اسی کر رہے ہیں یا نہیں. بس اس وقت ذرا توجہ فرماؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ دی اتباع، آپ دی پیروی، یہ اصل بات، یہ اصل دین، یہ اصل شریعت. یہ لئی میں اور تسی اس مقام تے اکٹھے آ کہ پیغام دیتا جائے کہ ساری شان، ساری رات حضور دی شان وچ نعت پڑھو. اللہ آپ دے نعت خانہ ساڑا نام لکھ چھوڑے تے اور کی چاہیے. لیکن نعت رسول پڑھن دا فائدہ تاں ہو سکتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی بھی پیروی کرے، آپ دی اتباع کرے. وگرنہ صرف ذات کا محبت دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ آئے، نجات نہیں پا سکتے. اے جڑی بات اسی الجھاؤ پائے ہوئے تے کافراں بھی لکھے اپنی کتاب کہ محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں. وہ بھی منڑتے مجبور ہو گئے کہ آپ جیسا کوئی نہیں. اصل بات ہے کہ نبی علیہ السلام دی اتباع، آپ دی سنت، آپ دی حدیث دی وہ اہمیت نو اجاگر کیتا جائے اور سمجھا جائے. قرآن پاک جڑی آیت پڑھی یہ اللہ پاک نے ہی بات بیان فرمائی کہ لوگوں ڈر جاؤ، میرے محبوب دے امر سنت حدیث دی مخالفت نہ کرو، وگرنہ دنیا بھی عذاب آ جائے گا اور آخرت. کیا پکی ہوئی گندم، تیار گندم تھے، اولے نہیں پہ ساڑھے علاقے بالکل ملیے میٹ ہو گئی پوری گندم، کہیں پنڈج کہیں علاقے سرگو تھے. یہ کس دی علامت ہے؟ یہ نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت، عمال دی کوتاہی. عمال درست نہیں ہون گے، جو مرضی کر لو، پیار دے، محبت دے، عشق دے دعوے کر لو، جنت نہیں ملنی جب تک محبوب دی پیروی نہیں ہو. کیونکہ فیصلہ قیامت نو آپ دی ذات تے ہونا ہے. حدیث بخاری شریف ہے، محمد فرق بین الناس. نبی علیہ السلام قیامت والے دن ساری کائنات دے درمیان اور حق اور باطل درمیان، جنت اور جہنم دے درمیان فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے. اللہ فرمائے گا لوگوں سن لو، جنہیں جنت جانا ہے نبی دی وجہ تو، اور جنہیں جہنم میں جانا ہے سے نبی دی وجہ تو. جنہیں اطاعت کیتی ہے وہ جنت جائے گا، جنہیں نافرمانی کیتی ہے جہنم میں جائے. آپ دی ذات نے فیصلہ ہونا ہے قیامت نو. درمیان جی میں سمجھو قیامت نو بیٹھے ہوں گے محبوب تشریف فرماؤ. اللہ فرمائے گا اے ذات ہے جی وجہ تو آج فیصلہ میں کرنا. جنت جو ہی جائے گا جدہ تعلق انہاں نال ہوئے گا، جہنم جو ہی جائے گا جنہیں اپنا تعلق اس محبوب نالوں توڑے آؤ. نبی علیہ السلام نے اس طرح بھی سمجھایا، فرمایا میری مثال، آپ خود فرما رہے ہیں کہ میری مثال اس طرح یہ جو ایک بندہ کوئی خوبصورت محل بنائے. خوبصورت محل بنان تو بعد او دے وچ ایک پر تکلف دعوت دا انتظام کرے. دعوت پک جائے، تیار ہو جائے، پھر وہ محل بنان والا ایک اپنا پیغام دے کے بھیجے کہ جاؤ دنیا نو دسو محل بن گیا، کھانا پک گیا، آؤ تیار ہو چکے، کھاؤ پیو. جیڑا اس بلان والے دی دعوت لبیک کہے وہ محل داخل ہو جائے، انہیں کھانا کھا لیا، کامیاب ہو گیا. جس نے بلان والے دی آواز سے لبیک نہیں کہی وہ نہ مراد و ناکام ہو گیا، نہ محل چایا نہ دعوت کھا دی. آپ نے فرمایا یہ وسعت یہ ہے، محل بنانے والا اللہ، محل تو مراد جنت ہے اور دعوت تو مراد جنت یا نعمتاں نے، اور بلانے والا اللہ نے مینوں بنا کے بھیجے. جس نے میری دعوت نو سنے لبیک کیا وہ پہنچ گیا، داخل محل ہو گیا، کامیاب ہو گیا. جنہیں میری دعوت تے لبیک نہیں کہی اور غور نہیں کیتا وہ ناکام و نامراد ہو. یقین جانو ساڑھی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، قتل و غارت، بد امنی، بے سکونی اور گھراں دی لڑائیاں تے جھگڑے
آمدن برکت دا نہ ہونا، باپ دے اولاد نہ لڑائیاں، اولاد دی والدین نہ لڑائی، سگے بھرا لڑ رہے نے، میاں بیوی آپس جھگڑے تے لڑائیاں نے، گھرچ پریشانی تے دکھ نے، اولاد والدین تو دکھ ہی، اولاد تو دکھ ہی، سگے بھرا بولن نو تیار نہیں، پڑوسی دے حقوق ادا کرنی تیار نہیں، یہ ساری جہالتاں نے، اور یہ ساری اس وجہ تو کہ اسے محبوب دے مقام نو سمجھ نہیں پائے۔ رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسن علماء نے دس ہے کہ آپ رحمت للعالمین نے، کاش اے بھی گل دس دے علماء کہ وہ کیڑیاں رحمتاں نے جڑیاں ساڑھے گھرچ موجود نے آپ دیا، لیکن اسی سنبھال نہیں سکے، فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ ایک بندہ جے بڑی محبت کرے، اس بات کو ذرا مثال نہ سمجھو، ایک بندہ اپنے باپ نال محبت کرے اور باپ کو بہ جائے اور کہے ابا جی تسی بڑے سونے ہو، بڑے اچھے ہو، توڑا چہرہ میں بڑا چنگا لگتا ہے، تے باپ کہے بیٹا ٹھیک ہے، میں نے ذرا ایک پانی دا گلاس لے آ دیتا کہ میں پیوا، تے بیٹا کہے ابا جی اے تسی اٹھ کے آپ کر لو، تے باقی میں ویسے محبت توڑے نال بڑی پیار بڑا ہے، سونے تسی بڑے ہو، پگڑی تھوڑی بڑی چنگی ہے، ماشاءاللہ رنگ تھوڑا بڑا سونا ہے، اتھے میں بیٹھے باپ کہے بھائی ساری گلاں ٹھیک نے، لیکن پانی دا گلاس میں نے لیا دے پیاس لگی، ابا جی جی میں ادھر ٹر گیا توڑے منہ جو پھول کر رہا ہے نے کون چنے گا، او اٹھ کے آپ پالو، میں گل منن لی تیار نہیں، میں اے دسن لی تیار ہاں توڑے جا سونا کوئی نہیں، تسی بڑے پیارے ہو، اللہ دی قسم ہے کدے باپ بچے نہ راضی ہو سکدا نہیں، ساری زندگی کے اندر محبوبہ سونے بڑے ہو، پیارے بڑے ہو، لیکن خوشی ساڑی مرضی دی، غمی ساڑی مرضی دی، ہندوان دی رسمہ چھوڑنیاں نہیں اور ہندوان دے طور طریقے چھوڑنے نہیں، وضع ساڑی اپنی، قطع ساڑی اپنی، حجامت ساڑی اپنی، لباس ساڑی مرضی دے، غمیاں ساڑی مرضی دیا، نماز روزہ حج زکات یہ دے اسی قریب آ نہیں سکتے، گالیاں تو باز آندے نہیں، جغلی تو رکھ دے نہیں، فحاشی بھی حیائی ساڑے گھر دے جناب زندگی دا حصہ ہے، گانے سنن تو باز آندے نہیں، بے خرج بے پردگیے، چاچے ماموں تے پھوپھو تے خالہ دے بیٹے گھروں نکل دے نہیں، سارے گھرج داخل ہوئے نے، ہر غیر محرم تو جناب پردہ ہی کونی، ہر غیر محرم گھرج آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کمی بھی خارج، نوکر بھی خارج، ملازم بھی خارج، چوکیدار بھی خارج، گن مین بھی خارج، سارے رشتہ دار گھروں نکل دے نہیں، ادھوں لگتا ہے پتہ جدوں عزت لٹ جان دیئے، ادھوں پتہ لگتا ہے محبوبہ اسا توڑی رحمت تو فائدہ نہیں اٹھایا، آج ساڑی پگڑی اتر گئی، جٹو سنو زمیندارو سنو، لکھ برادری سنے، یہ جدوں توڑیاں پگاں اتر دیا نے، اللہ دی قسم محمد دی نافرمانی دی وجہ تو، جدوں اس طرح برباد ہوں دیا نے، رسول اللہ دی نافرمانی دی وجہ تو، جدوں رسول اللہ دی فرم برداری کریے، اللہ بندن کدے ذلیل نہیں کرتا، وہی ذلیل ہوندہ ہے جو محبوب نو چھوڑ جائے، محبوب دی سنت نو چھوڑ جائے، آپ دے طریقے نو چھوڑ جائے، آپ دے حسن نو منن والو، آپ دی حدیث نو منو، آپ دے جمال نو منن والو، آپ دی حدیث نو منو، آپ دے دستار نو مننے والو، آپ دی حدیث دا احترام کرو، آپ دے نالین دا پیار کرنے والو، کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات مل جائے، محمد مصطفیٰ دے نالین دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن نالین نو ماننے والو فائدہ تا ہو سکتے ہیں ساریاں چیزاں دا، یہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع آپ دی فرما برداری کری۔ رکھ لو چگل ہے یار، تم بڑا سنبھالنا دا تیز ہونا ہے، یہ پیسے یہ پیچھے دے یہ پیسے نہیں چھوٹنے، ہاں ماشاءاللہ اس تو انہوں مولویاں تے نات خان عادت پائی ہوئی ہے نا، پڑھی آؤ تے پیسے تسی دیتی آؤ تے توڑے پلے گال کوئی نہ پاوے، پیسے تے مزریاں تے کنجریاں تے لوگ چھوٹ دے آئے، پتہ نہیں مسیطت کیوں آ گیا ہے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، سنیے اور سمجھیے اور اللہ کو ڈریے، انہاں پیسے ہی تے مولویاں نے برباد کیتے ہیں، تائیں تے لڑائیاں پئی ہیں، ہدے نہ جوائے تے ہدے نہ جوائے تے اس مسجد نہ جوائے، وہ ساڑھے مذہب دے نہیں تے وہ نبی پانو کوئی نہیں من دے، یاد رکھو، سنیے غور فرمائی، پیسے کو رکھیے، بات سنیے، سمجھیے، پیغام سنیے، جڑا پیغام میں درس دینا چاہوں سمجھیے، قرآن نے کی فرمایا ہے کہ سنتی مخالفت نہ کرو، سنت آ جائے، حدیث آ جائے، اوے کو حدیث پاک، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی حدیث تے غور کرنا، سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دا بڑا پیارا صحابی، ان اپنا مکان ویچن دا پروگرام بنایا، کی ویچن ہے؟ مکان،
مکان تے زمین ویچنی ہوئے تے نبی پاک دا طریقہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زمین تے مکان ویچن تو پہلے گوانڈی نو دسنا بھی ہے تے گوانڈی کو لو پوچھنا بھی کہ میں زمین ویچن لگا جے تو سا لینی ہوئے تے لے لو تے دوجے نو ریت بھی دیونی پوے تے گوانڈی دیونی تے تسی پتہ کدوں دین دے ہو تو چوپ کر کے دے کے ادوں دس دے ہو جدوں شفے دی مدت لنگ جائے بس شفا نہ کر سکے تے جدوں اے انداز ہوئے پھر رحمت اور لڑائیاں جھگڑے کیویں مک سکتے ہیں قرآن فرمایا فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ڈر جاؤ سنتی حدیث دی مخالفت نہ کرو وگرنہ عذاب آ جائے گا بابا جی بہ جاؤ ہے پانی والے بزرگ کو بٹھا دو کیڑا کربلا لگی ہے اس قوم نو پیاسے کچھ پیاس برداشت کرن دیو توجہ میرے آپ میں بس تھوڑی جی دیر نا باتوں نے اجازت دینا میں بھی ایک سفر کرنا ہے کچھ مہمان ندی آمد توجہ میرے آ رہے فرمایا فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ میرے توڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی دی اجازت تو بغیر اپنے مکان دی دیوار بھی اچھی نہ کرو تاکہ وہ دی ہوا نہ رک جائے یہ محبوب نے فرمایا حسن بیان کرن دا تا فائدہ ہے جے حدیث تے بھی منو چھے عمل کرو چھے یہ عمل نہ ہوئے ساری رات کے اندر بڑے سونے فائدہ تو انو کی فائدہ ہے سونے تے محبوب نے تو انو تو ہم فائدہ ہے جے نبی دی حدیث تے عمل کرو آپ دی سنت جدے واسطے تشریف لے آئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماتا ہے نبی پانے 23 سال دے اندر ان رہنمائی کی دیئے کہ کھلے گمراہ تے ڈاکو تے چورانو امت رہنما بنا دیتا ہے چینج کی تبدیلی صحابہ ان لے آئے حدیث تے ذرا غور کرنا میرے توڑے محبوب علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں وضو صحابہ کرام جو تو ویکھیا نبی پانے وضو کر رہے ہیں دوڑے آئے تے لپک رہنے تیز تیز اگے بڑھ رہنے کیسا نبی پا دے وضو دا پانی زمین تے نہیں گرن دے ونا محبت انج تھلے ہاتھ کر رہنے کہ نبی دے وضو دا پانی زمین تے نہ گرے ساڑھے ہتھاں دے گرے تے اسی اپنے چہرے تے ملیے نبی دے پیار عقیدت ہی محبت نبی علیہ السلام جو تو ویخ ہے نا انج محبت کر رہے ہیں آپ نے بھی سوچا بھائی ہون کم لوہا گرم میں ہتھ سے تھوڑا جا سمجھایا جا سکتا فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی انج کیوں کر رہے ہو میرے وضو دے قطرے کیوں اٹھا کے چہرے تے مر رہے ہو محبوب جی اللہ دی محبت ہے جد نبی دی محبت دے اندر فرمایا میرا محبت کر دے ہو جی یا رسول اللہ فرمایا جے محبت کر دے ہو تے وضو دے قطرے سنبھال رہے ہو تے ایک اور میری بھی بات سنو جی محبوب فرمایا جے محبت کر دے ہو تے کدے جھوٹ نہ بولیا کرو فرمایا پھر جھوٹ نہ بولیا کرو جے میرا محبت کر دے ہو کیوں توڑے نبی نے کدے جھوٹ نہیں بولیا پھر جھوٹ نہ بولو وضو دے قطرے چکن دا کدوں فائدہ ہے جدوں جھوٹ نہ بولو تائی نبی پاک نے فرمایا مسلمان کو ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا تے ہون کوئی مومن سچ والی تے گل ہی کوئی سنیے نبی علیہ السلام میں آیا کیوں وضو دے قطرے پھڑ رہے ہو کیوں پکڑ رہے ہو کیوں ہتھاں تے لے رہے ہو محبوب جی محبت دے اندر فرمایا جے محبت کر دے ہو تے پھر کی کرو فرمایا کوئی امانت دے وے تے خیانت نہ کرو کوئی امانت دے جاوے نا خیانت نہ کرو کوئی امانت شے ہو بھائی فوت ہو جائے ہوتے بچے وہ دا مال دولت توڑے کو امانت ہے خیانت نہ کرو کسی کو قرضہ لو خیانت نہ کرو کوئی شہر رکھ جائے خیانت نہ کرو
کہ سائیکل موٹر سائیکل مانگ لو تے خیانت نہ کرو، ان چلاؤ بجے اپنی شے ہو آندھو کیڑا اپنی ہی جان دے ماشاء سمجھو کہ بندہ بے ایمان ہو گیا جدوں نے کہا اپنی نہیں، تیرا برا نہیں ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا بھائی ہوندہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہو، اپنی شے سمجھو۔ تے نبی پاک نے فرمایا وضو دے قطرے کیوں چک رہے ہو محبوب جی؟ محبت دے اندر۔ فرمایا جے محبت کر دے ہو تے گوانڈیاں تنگ نہ کیتا کرو، پڑوسیاں نہ زیادتی نہ کیتا کرو، میری محبت کر دے ہو میرے نال تے اے میری بات منو۔ جیڑا بندہ جھوٹ بول دے، خیانت کر دے امانت دے اندر، اور گوانڈی اس تو تنگ نے، گوانڈیاں نہ لڑائی، کدے جناب انہاں دے درخت کٹ لیندہ ہے، کدے بنیری نو ہائستہ دے قراب برے برے، جیڑا بنی ہوتے کہ کرو بھی نا درخت بنیری ہوتے، تھوڑی پتہ کی خواہش ہوندی وقت تھوڑا جا اے ہون دوجے پاسے کرا انج مارے کہ تھوڑا تھوڑا اورے ہو جائے، درمیان اجتو ہو جائے، انجھے مرین دے ہو نا ماشاءاللہ، ہس دے ہون ویکھ ویکھ کے سارے ماری بیٹھے ہو لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنی سین اپنی بنیری اپنی بن توڑ دا ہے تے دوجے پاسے کر دا ہے وہ ہوتے اللہ و دے رسول دی لعنت ہے، لعنت اس بندے ہوتے جڑی اپنی وٹ بندہ ہے اور دوجے پاسے کرنے کی کوشش کردا ہے تاکہ میرے والے پاسے درخت آ جائے، جڑا زمین دی حد براری خراب کردا ہے وہ ہوتے اللہ دی بھی لعنت ہے، رسول اللہ دی بھی لعنت ہے۔ لانتی بندہ ساری رات بھی شان پڑے حضور دی کی فائدہ ہے جے محبوب دی بات نہیں مننی، زمینہ دے قبضے کیتی بیٹھے ہو تے سمجھے ہو کہ بخشش ہو جائے گی شان بیان کرن نال، دھیاں دے حق دیتے ہو کوئی نہیں، بہنہ دی زمین اپنے نا چڑھائی بیٹھے ہو تے سمجھے ہو آدھر جی وہ بہن نے مرضی نال دیتی ہے، ساڑھی بہنہ بڑیاں چنگیاں انہوں نے مرضی نال آپ بیان دیتا ہے تے توڑے لک موڑے بھرا چنگا کوئی نہیں جنہیں اپنی مرضی نہ اپنی زمین بہن دے نہ چڑھا چھڑی ہوئے، جنہیں نہیں بھرا سارے ہی برے، بہنہ ساریاں چنگیاں، بہنہ تے تیری اس غصے دی وجہ تو رسم دی وجہ تو کہ بہنہ بھرا کو لو حصہ لے لے، ڈر دی وجہ تو تیرے نہ چڑھان دی ہے کہ کدوں چڑھان دی ہے خوشی رضا دے نال، اے فقیر ہے تو مانگا تے تو فقیر ہے محتاج ہے کلنگ ہے کہ تو بہنہ کو لو حصہ لینا ہے، تینوں اللہ نے بہن نالو دگنا حصہ دیتا ہے تو اس تے راضی نہیں، تے بہن دے 2-4 ایکڑ لے کے بیٹھے تے کہیں دے دھیاں جوان ہو گئی ہیں رشتے نہیں کر دے کوئی حصے نہ مانگ لے، کی فائدہ ہے توانو اس رحمت للعالمین دے آن دا سرکار کی آمد مرحبات ہے یہ محبوب دی سنت عمل کرو، پھر ساری رات کہو سرکار کی آمد مرحبا، مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا، سنو انہیں گمراہیاں تو بچا کے ایک رہنمائی اور دین غیرت نور اور روشنی عطا فرمائی۔ اے سننا سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں مکان ویچنے گوانڈی سی سیدنا سعد بن ابی وقاص، ناراض نہیں ہو رہے تسی ناراض نہیں ہوندے پہ مولوی ساڑھے خلاف ہی شروع ہو گئے، ہاں تو آڑے خلاف ہی کرنی ہے تاکہ تو ہمیں کو سمجھاوڑا ہے نا، ہن تسی بیٹھے ہو تقریر میں کہ وہ شاہ پوران دے خلاف کرن تو آڑے خلاف ہی کرنی، تو ہمیں سمجھانا ہے اللہ میری بھی اصلاح کر دے تو آڑی بھی اصلاح فرما دے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو رافع رضی اللہ عنہ مکان ویچنا چاندنے گوانڈی یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ وہ بھی صحابی، ریٹ لگا مکان دا 500 درہم اس دور، فرمایا با میں کل سوچ کے دساں گا مکان ویچنا یا نہیں یا اتنے ویچنا یا نہیں، شام نو پتہ لگا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گوانڈ مکان ویکھدا پیا ہے، آئے دروازہ کھٹکھڑایا ابو رافع دا، ابو رافع دروازے تے فرمایا جی یہ سعد، فرمایا سنیا مکان ویچ رہے ہو؟ جی مکان ویچ رہے، کتنا ریٹ لگا ہے؟ فرمایا 500 درہم لگا ہے تے فیصلہ آسان کل کرنا، سعد فرمان لگے بار مکان نہ ویچے آجے مکان میں نو دیو، میں لے بڑا کہنے لگے چلو تسی کی دیو گے؟ کہنے لگے 400 درہم بار وکد ہے 500 دا میں دیاں گا 400، تے یہ گور بھی گل ہے میرے کو نقد پیسے بھی نہیں دیواں گا بھی تھوڑے تھوڑے کر کے، کس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے نا جو جو اپڑدا رہا پہنچدا رہا دیندہ رہاں گا 400 درہم۔ ابو رافع ہنسے اور فرمان لگے دیندے بھی 400 تے لیندے بھی ادھارو،
تے میں نو لبدا ہے 500 تے نقد، پھر او ٹھیک نہیں، میں نہیں دینا ادھار تے 400 دا نہیں دینا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں 400 دا ہی لینا ہے اور ادھار لینا ہے، نقد پیسے نہیں۔ فرمایا میں انہیں دا نہیں دینا، میں نے گھاٹا پہندا، میں نقصان ہوندا ہے، لہٰذا میں اتنے پیسے دا تے ادھار نہیں دے سکتا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیتا ہے، سعد رضی اللہ پہ چاٹن لگے، فرمایا جے تساں مینوں نہیں دیونا مکان تے ایک نبی علیہ السلام دی حدیث سن لو جی۔ سناؤ، نبی علیہ السلام نے فرما گئے کہ ہر بندے ہوتے لازم ہے کہ مکان گوانڈی نو ویچے، گوانڈی دا حق ہے کہ مکان انہوں دیتا جائے۔ جدو حق میرا ہے تے حدیث ہے تے تسی کیویں نافرمانی کر سکتے ہو حدیث دی؟ ابو رافع سوچ پہ گئے، کلمہ پڑھے ہوئے تے پتہ ہوندہ ہے کہ محبوب دی شان کی شان تے پتہ ہی کونی، اساں اپنی کلمہ پڑھے جدی پشتی پڑھے ہوئے، پیو دادا جو پڑھ دائی تھے اساں بھی پڑھے ہوئے۔ کلمہ پڑھنے تو بعد بندہ مرضی کردہ ہے نہیں، آوارگی کردہ ہے نہیں، کلمہ پڑھن والا محبوب دی غلامی دار محبوب نال وعدہ کردہ۔ تسی گل میرے نال کرو تے پورے نہ اترو تے میں دکھ تے توان دکھ ہوندہ ہے، کسی عام بندہ تو نہ گل پوری نہ کرے، جڑا نبی نال وعدہ کر کے پورا نہ کرے۔ کلمہ اسلام نبی نال وعدہ ہے، معاہدہ ہے، بیعت ہے۔ جنہوں بندہ کلمہ پڑھ دے اس لئے بیعت ہو جاندہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیعت دا مطلب ہوندہ ہے ویک جاندہ ہے، اپنے آپنوں ویک چھڑ دے کہ میں ویک گیا ہوا میرے خریدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ دا کی معنی ہے کہ میں ویک گیا، میں غلام ہو گیا میرے خریدار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، غلامی کراں۔ جڑا اپنی مرضی کرے وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ غلام ہوندہ ہے۔ حدیث سنیے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سوچ دے فرمان لگے، اے ساتھ 400 درہم ادھار دے بدلے میرا مکان تہاڈا ہو گیا 100 درہم حدیث تے قربان۔ حدیث آ گئی، ہن اپنی مرضی ہو سکتی نہیں۔ یاد رکھیے جب تک حدیث تے محبوب کی سنت عمل نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں۔ کلمہ پڑھن دا، مومن ہون دا، کہلوان شان تے نات تے مقام تے عظمت تے حسن و جمال، اس سارے فائدے انہوں نے جڑے نال محبوب دی غلامی بھی کرن۔ غلامی نہ کرے تے صرف شان بیان کرے۔ حسان بن ثابت شیر نہ محبوب دی شان پڑھ دے آئے، غلامی بھی کر دے۔ جنہیں صاحب آپ دی شان نات پڑھ دے سن، نال غلامی بھی کر دے سن۔ حدیث سنو، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سویرے صدقہ کرن لگیا نا مال، شام تک عصر تک شام تک صدقہ کر دیا رہیا اور مال اللہ دے راہ تقسیم کر دیا رہی۔ سویر تو شروع ہوئی تقسیم، عصر تک میں سمجھو جاری رہی۔ مہینہ روزہ دا روزہ رکھیا سے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتی اپنی لونڈی نو کہ افطاری دا انتظام کرو، افطاری بناؤ۔ گھر ویکھیا تے افطاری واسطے شاہی کوئی نہیں۔ لونڈی کہنے لگی اماں جی افطاری کس دی بنانی ہے، شاہی کوئی نہیں، تسی یہ سویر دا راشن ونڈن رہی ہو غریباں چھے تو کوئی اپنے لئے بھی رکھ لو۔ فرما جے تو یاد کرا دیں دی رکھ لیں دی، خریب دروازے تے آئے ہو انہوں واپس موڑا نو شرم آندہ۔ تو محبوب اماں جی دا شان دیکھو، مقام دیکھو، اپنے گھر افطاری لئی شے کوئی نہیں، روزہ کھولنے لئی شے کوئی نہیں، تے سارا دن صدقہ کر دیا رہی گا، مال تقسیم ہوندہ۔ جنہ صدقہ نہیں کیتا، جنہ زکاة نہیں دیتی، جنہ جوڑے ہے مال حرام حلال دی پرواہ نہیں کی تھی، تسی دسو وہ کوئی نہیں مرے؟ مرے یا نہیں مرے؟ مرے۔ انہاں دے نال قبر چ مال گیا نہیں گیا، خالی ہاتھ گیا ہے۔ اسی واسطے تو کہندے نا جڑا کفن ہوندا ہے جو دے جیب بھی کوئی نہیں تک خالی ہاتھ جاؤ، کوئی شاید تے پچھلے اجے میت پئی تے پچھلے لڑ پے، بیٹے لڑ پے، اولاداں لڑ پئیاں مال دی تقسیم اندر۔ لوگوں کنوں چھوڑ دیو، قرآن آندا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔
گمان کر دے ہو کہ مال توڑے کو ہمیشہ رہے گا، نہیں جے رہنا ہمیشہ۔ حق کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنا حق کھاؤ، کسے دی زمین، کسے دا کمال، کسے دا باغ، کسے دی کوئی چیز نہ کھایا کرو، وگرنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک درہم، ایک روپے اپنی حلال دی کمائی اندر ملا لیندے، کھا لیندے، تے اللہ پاک 40 دن اس بندے دی عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ نماز اتنا آسمان تے چڑھ دی کوئی نہیں، رحمت کے میں برسے حرام کھان دی وجہ۔ سننا حدیث پاک، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے چلو کوئی گل نہیں، یہ افطاری جو گھر سامان کوئی نہیں، میرا بھانجہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں کول جاؤ، انہوں نے کہو خالہ تواڈی ام المومنین نے روزہ کھولنا ہے، کوئی شے دے جو۔ لونڈی گئی میں سیدنا لونڈیاں گئیاں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کول کہ تواڈی خالہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرما دیا نے کوئی روزہ افطاری لئی کوئی چیز دے دو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، فرما میں کل اتنا مال بھیجیا، وہ کتے گیا؟ وہ مال کدھر گیا جڑا کل بھیجیا ہے؟ فرمایا اماں جی نے سارا ہی صدقہ کر دیتا ہے، گھر شے ہی کوئی نہیں، ایک بندے دے روزہ کھولن لئی شے کوئی نہیں۔ تو دسو کا تواڈے چ کیڑا اتنا غریب گھر ہے جے دے گھر ایک بندے لئی کھانا نہ ہوئے؟ یہ کہدا گھر ہے؟ ساری کائنات دے سردار دا گھر ہے۔ اتھے مال نہیں چاہیدہ، اتھے اللہ دی محبت۔ تو بڑے خوش ہوندے ہو، فلاں کول بڑیاں مچھاں نے، گاواں نے، زمین ہے، فارم ہے، فلاں کول بڑا پیسہ ہے، اللہ بڑا راضی۔ نہیں، اللہ راضی اس دے وے جڑا محبوب دی غلامی کرے۔ مال تے قارون کول بھی آ، پیسہ تے قارون کول بھی آ، کافرہ کول بھی ہویا ہے، فرعون کول بھی آ، اقتدار بھی آ، سربراہ بھی آ، بادشاہ بھی آ، لیکن اللہ راضی کوئی نہ، اللہ راضی ہوندہ ہے محبوب دے قدمہ چاہیے، محبوب دے قدمہ چاہیے۔ ویکھ لو حدیث پاک، سیدنا عبداللہ بن زبیر فرمان لگے اماں جی نو چاہی دا سی کوئی افطاری واسطے شہر رکھ لینی، انہیں رکھیے کوئی نہیں میں دیونی، جاؤ جا کے دسو اتنا صدقہ کریندہ ہے، غصے جا گئے۔ جدوں جواب آیا اماں جی عائشہ فرما دی اللہ دی قسم ہے میں عبداللہ بن زبیر نال آج تو بعد بولنا ہی کوئی نہیں، قطع کلامی لڑائی ختم، میں شروع ہو گئی، میں نہیں بولنا آج تو بعد عبداللہ بن زبیر، جی میں تسی لڑ پہن جو بھراواں نال رشتہ داراں نال، بس ساڑیاں قبراں وقت ہو گئی ہیں، آدھے ہونا قبراں وقت ہو گئی، اچھا اگے قبراں کٹھیاں ہونی ہیں، وکھری ہوندی ہر بند، ساڑیاں قبراں وقت ہو گئی ہیں، میں پترن سمجھا چھوڑیا میرا بھرا میرے جنازے چ نہ آوے، یہ جنازے چاہیا تو اٹھ کے میں گل پہ جاؤں، اٹھ کے پہ بن جاؤ گل، ساڑھے جنازے چ نہ آوے، خبردار میرا بھرا، کیوں بھائی وجہ؟ میں اپنے بھرا کو رشتہ منگیا جی، بہن کو رشتہ منگیا ہے تو انہیں دیتا نہیں، ساڑھی لڑائی شروع ہوئے، اساڑ بالکل بول چال موک گئی، بھئی رشتہ نہیں دیتا تو سمجھو اللہ نے لکھیا نہیں، او دے فیصلے تے راضی رہو۔ دو بھرا آپس ہی لڑے ہوئے انہاں، ایک بھرا نے میں نے کہا بشاہی ساڑھی سلو کرا دو، بھرا ناراض ہے، میں ٹور گیا انہوں منان واسطے، جدوں بیٹھا تھے وہ بھی سمجھ گیا بھائی کیوں اس ٹائم آئے، آندھا شاہ جی ایک پیر تے آکھو نا میں کھلوتا رہا تے کھلوتا راسا، جو آکھو کرسا، لیکن ایک گال میں نہ کیا ہے، میں لگتا پیا تسی کیوں آئے ہو، پھرانال میری صلح نہیں ہو سکتی، اور جو مرسی کر ایتھے میں کان پھڑا کے لیتر مار لو، یہ بھی قبول ہے، پھرانال صلح نہیں کرنی، میں کہا بڑا پکا ہویا ہے، میں کہا مسئلہ کی ہے؟ آندھا جی میں رشتہ منگیا سی انہیں دیتا نہیں، برادری تو باہر دے چھڑا تھا، نہ کھٹو میرا بچہ پڑھیا لکھیا سونا خوبصورت چننا جیا انہوں دیتا نہیں، تو میں یار اللہ نے نہیں لکھیا ہوئے گا، نہیں ہویا تو کی گال پتہ کی آندھا ہے شاہ جی اللہ نہ لکھے انہوں دینا چاہیے یا نہیں دیونا چاہیے، انہوں تو دسو اللہ نہ لکھے دیونا چاہیے یا او بھائی بھرا کو لو بہن کو رشتہ منگو توڑا حق مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو سمجھو کہ میرے اللہ نے انج لکھے نہیں، میرے بہن نہ ناراضگی نہیں ہو سکتی، پھر نہ ناراض نہ رہو بھائی، نہ اللہ نے لکھیا نہیں، او دی تقدیر تے فیصلے تے راضی رہو، تے جدوں اللہ نہ کرے رشتہ ہو جائے نہ ہوئے نا تے مگروں بچی مر جائے یا بچہ مر جانا شکر ہے ہون پتہ لگا ٹھیک ہویا ہے، چنگا ہویا نکاح نہیں ساڑھا نہیں سی ہویا، جو ہو جانا سب انجھے اجڑ جانا انجھے میں وہ اجڑ گئے، فیصلے تے راضی رہو، اے حدیث ہے نا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے سینہ عثمان کو فرمایا عثمان جی عمر میری بچی جی حفصہ نال بیٹی نال تسی نکاح کر لو میں رشتہ تو پیش کرنا. عثمان فرمان لگے میں نہیں کرنی تھوڑے اللہ شادی نکاح. سینہ عمر میں بڑا دکھ لگ بندہ جی رشتہ آپ پیش کرے تھے اگلا جواب چا دے تھے غصہ چڑھیا. نبی پاک کو گئے محبوب جی میں عثمان نہ راضی نہیں ہونا کی ہویا ہے. محبوب جی میں رشتہ پیش کیتا ہے اپنی بچی دا بیٹی حفصہ دا انہیں منیا ہی نہیں. جواب دیتا ہے رکھا جا بڑا سخت جا مینوں نہیں چاہیے رشتہ. آپ نے فرمایا عمر ناراض ہون دی کیڑی لوڑ ہے ہو سکتا ہے اللہ تیری بیٹی نو عثمان نالوں کوئی بہتر شوہر دے دے وے انہیں بہتر کوئی رشتہ دے دے وے اور ہو سکتا ہے عثمان نو تیری بیٹی نو بہتر کوئی بیوی عطا کر دے. سینہ عمر خاموش ہو گئے. کچھ دن گزرے تے گل کھل گئی کہ عمر دی بیٹی دا نکاح محمد مصطفیٰ دے نال آیا. ہون پتہ لگا ہے واہ محبوب کتے عثمان تے کتے ساری کائنات دا سردار تے نبی پاک دی بیٹی دا نکاح ہو گیا سیدنا عثمان نال. عثمان دے گھر نبی دی بیٹی آ گئی عمر دی بیٹی محمد مصطفیٰ دے گھر اندر آ گئی. اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا چاہیے ہے. بھرا نال خالہ نال بہنا نال بھراواں نال رشتہ نہ کدے ناراض نہ ہویا کرو. راضی رہو. موت تھوڑی ہے چھوڑن واسطے بس موت آ جاندی ہے بندہ بھراواں چھڑ جاندا ہے. موت آ جاندی ہے بندہ بھراواں بہناں نوں چھڑ جاندا ہے. موت تھوڑی ہے 50-60 سالہ زندگی ہستے ہستے مسکران دے اخلاق و کردار نال بول دے چال گزار دیو. کسے معاملے اندر ناراض نہ کرو. جڑا زیادتی کر لوے سلم من قطع کا محبوب فرما جڑا توڑے ادھرا جوڑ لو. جڑا زیادتی کرے ادھرا خیر خائی کرو محبت کر دے جاؤ. وقت آئے گا جڑا زیادتی کر دے جے تسی خیر خائی کرتے رہو گے اللہ اس نوں تہاڈا دوست بنا دے گا. او دے دل وچ بھی وقت آئے گا محبت پیدا ہو جائے گی. یار اسی جاندے نہیں او آ جاندے اسی بولدے نہیں او بلا لیندے اسی سلام نہیں کر دے وہ پہل کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا تواڈے چو بہترین انسان ہوئے. کون بہترین کہہ رہے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سلام اندر پہل کرتا ہے جڑا صلح اندر پہل کرنا ہے. اما جی عائشہ فرما دی میں بولنا نہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال عبداللہ بن زبیر بڑے پریشان. اما جی ناراض ہو گئیاں خالہ جی ناراض ہو گئیاں. بڑی کوشش کی تھی راضی کرن دی. اما جی غصے نہیں راضی ہونا. سفارش لے کے آئے سیدنا مسور تے عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ دونوں بلایا اور فرمایا کہ یار تسی صلح ساڑی کرا دو. انہاں آکھیا با ٹھیک آؤ رال کی چلنے ہیں. تے جدوں دروازہ کھلواواں گے نا اگے لگا ہونا ہے کپڑا پردہ. ہن ساڑے گھریں تے پردہ کوئی نہیں. ہن اگاواں جائیں او ہویجا جڑا ہوکیو تے رکھ دے اور انجے ہاتھ اچھا ہاتھ ہی پھڑیا ہویجا نال پھڑیا چولتے جا کے پوچھ دے میں آ جاؤں اندر اجازت. اتنی جہالت ہے. سنو نبی علیہ السلام دے صحابہ ام المومنین نے اندر بار پردہ لگیا ہے فرمایا اندر آئے یا جو ہی دروازہ کھلے گا عبداللہ تیری تے خالہ نے نا تو اندر چلا جائے تو اندر محنت کری پیرے پھے جائیں جویں ساڑھا رواج ہے. اسی بارو کوشش کریں گے اما جی راضی ہو جان. آئے دروازہ کھٹکھٹایا. اما جی دروازے دے کون فرما اما جی مسور تے عبد الرحمن بن اسود. کیوں آئے ہو فرما دروازہ کھولو ایک گل کرنی. دروازہ کھولیا. اما جی اندر آ جائیے. جی آ جاؤ سارے آ جائیے. نالو عبداللہ بن زبیر بھی سی نا جی سارے آ جاؤ. اما جی دے علم میں نہیں کہ نال تیجا کون ہے تیسرا کون ہے. سارے آ جائیے جی سارے آ جاؤ. جو اندر داخل ہوئے عبداللہ بن زبیر پردے تو اندر ہو گئے. اما جی دی منت کر اما جی معاف فرما دو. خالہ جی معاف فرما دو. اما جی معاف فرما دو. مسور بار کہتے ہیں اما جی اللہ دا واسطہ ہے معاف کر دو راضی ہو جاؤ. عبداللہ بن زبیر نال اپنے بھانجے نال راضی ہو جاؤ. اما جی فرما دیا نے میں قسم چک لئیے اللہ دی قسم میں راضی نہیں ہونا لہذا میں کسی صورت راضی نہیں ہونا. جے میں پتا ہوں عبداللہ نال آیا ہے میں دروازے نہیں سکوڑنا ہٹ جاؤ پیچھے میں راضی نہیں ہونا. جدوں انکار کی تے راضی ہون تو سیدنا مسور فرما دے اما جی تو راضی نہیں ہونا. جی میں راضی نہیں ہونا. فرمایا پھر ایک حدیث سن لو. جی سناؤ حدیث. فرمایا نبی علیہ السلام فرما گئے سن کسے مومن مرد اور عورت لئی لائق نہیں کہ 3 دن تو زیادہ کسے مومن ناراض روے.
حدیث آندی ہے 3 دنوں تو زیادہ کسی ناراض نہ رہو تے تسی کیویں ناراض راضی رہ جناب ناراض رہ سکتی ہو حدیث تو بعد اماں جی نے حدیث سنی تے چپ کر گئیاں خاموش ہو گئیاں فرمایا میں اپنی قسم دا کفارہ دینیاں جاؤ میں حدیث واسطے عبداللہ نو معاف فرما دیتا ہے چلو راضی نامہ ہو گیا حدیث رسول آگئی سیدنا ابو الیسر رضی اللہ عنہ آ رہے نے سینہ عبادہ رضی اللہ عنہ جا رہے نے ویخے عبادہ رضی اللہ پوچھ دے نے ابو الیسر بڑا غصے جی میں بندن کسی گھر گال کردہ نکلے نا تو غصہ چڑھے ہوندہ کوئی گال کردہ ہوندہ ہے ابو الیسر غصے چاہ رہے سینہ ولید فراد عبادہ بن ولید فرما دے نے میں پوچھیا ہے ابو الیسر خیر غصہ کیوں کیتا ہے کیوں غصے چاہ رہے ہو خیر تے ہے گلہ کر دے آ رہے ہو کتنا بول دے آ رہے ہو کیوں ہے فرمایا یار کی بولنا نہیں ہو ویکھو نا فلاں صحابی فلاں جڑا بندہ ہے فلاں قبیلے دا انہیں میرے کو پیسے لے آئے قرضہ لے آئی تے قرض دین دی تاریخ لنگ گئی ہے تے آج میں گھر گیا تے میں دروازے تے گیا دروازہ کھڑکایا ہے تے او چھوپ گیا نے دروازہ کھڑکایا اندر وہ لوگ کیا ہے تے اندر وہ پیغام بھیجیا اس میں گھر کوئی نہیں تو اسی منجے ہی آندے ہو نا میں گھر کوئی نہیں پیسہ بندہ دے پاوے تو واپسی تو امید ہی کوئی نہیں ہن سنو نبی پاک نے فرمایا جڑا دین دے ارادے نال قرضہ لوے اللہ اس بندے دی ضرور مدد فرماندا ہے تو جدا دل ہوے نا بس لے لو کیڑا دیونا ہے انہوں اللہ کدے بھی توفیق نہیں دیندا پھر دیوان دی نیت خراب ہے نا نیت اندر گند ہے ہن سنو حدیث پاک سیدنا ابو الیسر فرماتے ہیں میں گیا میں پیسے لینے واسطے وہ چھپ گیا ہے تے میں اندر چلا گیا میں واپس چلا گیا اگے نو گلی نو اگے چلا گیا واپس گزریا نا تے انہاں دا چھوٹا بچہ باہر نکلے ہویا سی میں کو پوچھا تیرا ابو کتھے ہن بچے نے کی پتہ ہوندا ہے با جھوٹ بھی بول بچہ تے سچا ہوندا ہے مسلمان ہوندا ہے ہجے وہ بنیا نہیں ہوندا مولویاں دے عوام دے پیو دادے دے واسطے پیا نہیں ہوندا چھوٹا جے بچہ ہے انہیں کہا میرا ابا چھپے ہویا ہے پیچھے او میری امی بھی اندر ہے تے میرا ابو بھی اندر ہے آواز دیتی ہو چھپے ہیں بارہ نہیں تے میں اندر آ جاؤں گا بندہ باہر نکلے شرم دے مارے سر چکائے آندھا ہے بتوں جی میرے پیسے دے انہیں سن دیتے بھی کوئی نہیں تے وہ چھپ گئے ہیں تے پھر جھوٹ بولے آئی کیوں کیتا آئی آندھا ہے جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے جی میں باہر آواں تے تاریخ دے وہاں فلاں دن پیسے بن جان گے بننے تو وہ دن بھی کوئی نہ ہے وہ بھی جھوٹ ہی بولنا پہنا آئی اس واسطے میرے کو غلطی ہو گئی ابو الیسر فرماتے نے تو قسم دے سکنا کہ تیرے کو پیسے کوئی نہیں آندھا جی میں قسم دے سکنا میرے کو پیسے کوئی نہیں فرمات دوبارہ قسم چوک تیجی باری قسم چوک جی میرے کو کوئی پیسہ نہیں میں قرضہ نہیں دے سکتا لے آؤ کاغذ جدو تے قرضہ لکھے ہوئے ہیں لے آئے ہو کاغذ پھاڑ رہے ابو الیسر نے فرمان نبی پاک فرما گیا سن جڑا مقروض دا قرضہ معاف کرے اللہ قیامت والے اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ دے گا اس حدیث واسطے میں تیرا قرضہ معاف کیتا ہے قیامت نو گواہی دیویں گا جی دیا گا گواہی حدیث دی وجہ تو قرضہ معاف حدیث دی وجہ تو قرضہ معاف آخری حدیث سنیے بات ختم میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے حدیث پاک سنیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مکہ مکرمہ اندر عمرہ کرنے واسطے اللہ توانو سارن لے جائے مکہ مکرمہ لے جائے مدینہ پاک لے جائے عمرہ کرنے واسطے مکہ آئے عمرے تو بعد فارغ ہوئے دسیا بھائی ایک نواس آدمی ہے انہیں تے اونٹ رکھے ہوئے انہیں تے اونٹ ویچ دیا تے بڑے ودھیا بھی اونٹ یہ گئے نا ایک اونٹ انہیں سیڈ تے بنے ہوئے آسی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے بھائی میں اونٹ لیونا ہے اونٹ دیونا ہے اسے کہ لے لو جڑا پسند کر انسان دی فطرت ہے وہ ویند ہے وہ سل جڑا سیڈ تے بنے ہوئے نا بھائی کوئی خاص یہ خاص ڈنگر ہے کوئی خاص جانور ہے خاص اونٹ جڑا سیڈ تے بنے تجربہ کر لو تو انہیں بندہ باغ چھوڑ دے نا سارا کھاؤ پیو ایک درخت دے پھل نہیں کھانا بندہ مڑ مڑو دے نیڑے بہن دے بھائی دیش کی ہے فطرت ہے انسان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بار بار اس درخت والے ویکھن اس پھل والے ویکھن اس جانور والے اس اونٹ والے اے وکھرا کیوں بنے پوچھن اے اونٹ دیونا ہے نواز گوے اے رہن دو باقی اونٹ لے لو وہ آئی بیمار انہیں سائڈ تے بنے آئی اے بیمار ہے اے نہیں دسیا ہوا بیمار پتہ کی کہا اے رہن دیو جی میں تُسی گاں تے ماج دا دودھ روک کے تے پھلوال لے بہن دے ہو نا دودھ کوئی نہ چون دے ہون وے دے ہو میرے کہندے تے انجے ہی ہو نا
اون جو نہ چوئی اتھے منڈی چ نکلیا 9 کلو بڑا خوش ہے بھائی 1.5 لاکھ دی ماچ ہو گئی دوجے دن فون آیا چودھری صاحب ملک صاحب کیا ہے دودھ پورا کوئی نہیں ہویا وہ 2.5 کلو نکلے ہو سکے پر مر کھرلی جن آ گئی ہو سی کوئی قلعہ شلہ جن آ گئی ہونی دین دی تو 9 آئی نہیں کھرلی نہیں جن آئی تیری بےمانی ظاہر ہو گئی جھوٹ بولے آئی من غش فلیس منا اس نبی دی حدیث دی مخالفت کر کے مسلمان نو دھوکہ دیتا ہے یہ پیسے کب تک بچاندہ رہے گا کب تک کھاندہ رہے گا لگنے دے ہسپتال ہی نے یا تھانے یا کچاری جیڑے تسی حرام دے بندہ کماندہ دیندہ وکیل نہیں ہے تھی یا پھر تھانے دے ہوندہ ہے یا ہسپتال ہے دیندہ ذلیل ضرور ہوندہ ہے جو کوئی وکیل بیٹھ ہوئے تو ناراض نہ ہوئے شوبت انجدہ ہی سنیے قرآن فرمایا فَلْيَنظَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یعنی دکھا تے لگ جاندہ ہے مصیبتہ تے لگ جاندہ ہے پریشانیاں تے لگ جاندہ ہے بغیر بیٹھے بیٹھے مصیبت آ جاندی ایویں پرچے چ نام آ جاندہ ہے کیوں جناب قصور بھی کونی جرم بھی کونی ایویں پرچے چلا گیا ہے 302 دا پرچہ ہو گیا ہے یا کوئی اور پرچے اندر آ گیا ہے نجائز ظلم زیادتیاں جڑیاں ہو جاندیاں نے کیوں سنت دی مخالفت دی وجہ تو حدیث دی مخالفت دی وجہ تو سنت نو چھوڑے اللہ دی رحمت دور چلی گئی ہے محبوب دی رحمتاں جڑیاں سن انہاں تو اسی فائدہ نہیں اٹھا پائے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اے اونٹ لینا ہے وہ کہوے نہیں اے اونٹ رہن دے باقی اونٹ لے وچوں جڑا مرضی لے لو نہیں اے لینا انہاں کہا اے رہن دے انہاں کہا نہیں جدو پورا پکا کر لیا نا اے حیثی بیمار اے نہیں دس رہے اندر اے رہن دے اے وکھرا رکھے ہوئے آپ رکھے ہوئے اے رکھن واسطے رکھے ہیں اے ویچنا نہیں وہ آگے نہیں اے ہی لینا فرما چلو پھر جو تسی نہیں رہن دے توڑے جب بندے واپس نہیں نہ کریندہ پھر اپنی قربانی دے دینا چلو تسی یہی لے لو ریٹ چنگا لگ گیا بیمار آئی اونٹ لے کے گئے تھوڑی دیر گزری پارٹنر شریک حصے دار جڑا رل کے کاروبار کر دے اونٹ وہ آ گیا بندہ کہنے لگا سنا اونٹ وال ہو گیا اس کا چپ کر ویک گیا اس کا کنوں دیتا ہی اس کا ایک عمرہ کرنا بندہ آئی اس طرح شکل و صورت سی کہنے لگا من لگتا ہے عبداللہ بن عمر نبی پادا صحابی ہے تو دسیا سی اونٹ بیمار ہے جی دسیا نہیں کہنے لگا ظالمہ کتنا دھوکھا کیتے نبی پادے صحابی نال چل اس اونٹ نو واپس لینا آئے عبداللہ بن عمر اپنے پیسے لے لو اونٹ واپس کرو اونٹ بیمار ہے میرا ساتھی تو اندس نہیں سگیا اونٹ بیمار ہے ایک توڑا نقصان ہے تو دوجی بات جے اونٹ چلا گیا مدینہ پاک اندر تے دوجے اونٹ اندر تسی بنو گے تے او بھی بیمار ہو جان گے تو اڑا نقصان ہو جائیں گا لہذا سی نہیں اونٹ ویچنا جناب دینا چاہتے عبداللہ بن عمر نے فرمایا جب تک پہلی گل دا تعلق ہے کہ دوسرا میں نے عیب دسیا نہیں بیماری دسی نہیں یہ گل اتھو تک ہوں دی نا میں واپس کر دینا اور پیسے اپنے لے لینا لیکن جڑی دوجی گل ہے کہ جے اے اونٹ جائے گا اتھے تے دوجے اونٹ بنیا جائے گا انہوں نے بھی بیماری لگ جائے گی فرمایا ہن میں اونٹ واپس نہیں کرنا کیوں نبی علیہ السلام فرما گئے ایک جانور تو دوجے جانور نو بیماری نہیں لگ دی نبی پاک فرما گئے کوکڑا پاوے نا کوکڑی یانو ہر کوکڑی نو بیماری اللہ دے امر نہ لگ دیئے ایک مرغی تو دوجی مرغین بیماری نہیں لگ دی ایک انسان تو جڑا ڈاکٹر کہوے نا ابا جی توڑے بیمار نے ٹی بی لگی ہے نیڑے نہ بوے آئے تو انوی لگ ویسی تولیہ استعمال نہ کرے آئے اس ڈاکٹر دی گل نہیں مننی بالکل ابا جی دے نیڑے بینے معبور فرمایا بیمار دے نیڑے بیو گے ایویں سمجھو جنت دی کیاری جو بیٹھے جس نو بھی بیماری لگ دی اللہ دے امر نہ لگ دیئے ایک شہد تو دوجے شہد بیماری نہیں لگ دی بد عقیدگی چھوڑیے جہالت چھوڑیے نہیں لگتی ایک شخص ایک جانور تو دوجے جانور نو بیماری ایمان یقین پختہ ہوئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا گوے نہیں ایک جانور تو دوجے جانور بیماری لگ جان دیو دے کول پوچھو با پہلن کتھو لگی ہو سکا پہلے اللہ دے امر نہ لگی ہے تے دوجن بھی اللہ تھے امر نہ عقیدہ درست کیجئے نہیں لگتی بیماری
عبداللہ بن عمر فرماتے نہیں میں نبی پاک دے فیصلے راضی ہاں، میں حدیث دی مخالفت نہیں کرنی، نہیں بیمار ہوئے گئے میرے اونٹ، لے گئے بیمار اونٹ مدینے لے گئے، جاگے اونٹاں میں جب بن چھوڑے اور فرما لوگو میرے اونٹ بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی پاک فرما گئے نے آپ دی زبان شک نہیں ہو سکتا، دوجے اونٹاں کی بیمار ہونا ہے، یہ بیمار اونٹ گئے، اللہ نے انہوں بھی شفا عطا فرمائی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ کامل یقین و حدیث دے، جب تک حدیث دے ہوتے عمل نہیں کرو گے، سنت عمل نہیں کرو گے، حسن جمال شان بیان کرن دا فائدہ تاں ہے جے نبی دی سنت توڑی خوشی، توڑی غمی، توڑے لین، توڑے دین، معاملات، حجامت، ایک ایک شے کیڑی چیز ہے جڑا نبی پاک نے بیان نہیں کی تھی، آپ نے حاجت بہن دا طریقہ دسیا ہے، غسل دا طریقہ دسیا ہے، ناخن اتارن دا طریقہ سمجھایا ہے، وال کٹان دا طریقہ سمجھایا ہے، آپ نے بچے دی پرورش دے گر سمجھائے نے، بچے دی جھن لہان دے مسائل سمجھائے نے، عقیقے دے مسائل سمجھائے نے، کپڑے پان دے لباس پان دے پگڑی دے مسائل دسے نے، جرابہ پان تے موزے پان دے مسائل بیان کیتن، سفر تے حضر دے مسائل بیان کیتن، بندہ بیمار ہوئے علاج دے طریقے دے دم دے طریقے محبوب نے دسن، دعا کرن دے طریقے دسن، نماز دا طریقہ سمجھائے، اور روزے اور دیگر مسائل احکام عبادات معاملات وظیفے ورد سارے نبی پاک نے سکھا گئے نے۔ اور سن لو قیامت تک کوئی نیا وظیفہ، کوئی نیا ورد، کوئی نئی دعا قیامت تک دین داخل نہیں ہوئے گی۔ اور امت بے نیاز ہو چکی ہے، دین تو دین مکمل ہو چکا ہے، نہ نیا مسئلہ بنایا چاہے گا، نہ نئی دعا بنائی چاہے گی، نہ نیا وظیفہ بنایا چاہے گا۔ پیغمبر نے ایک ایک طریقہ، حاجت بہن دا طریقہ، لیٹرین جان دا طریقہ، بہن دا طریقہ سمجھا گئے۔ میں کیوے مننا نماز نہیں سمجھا گئے ہوں گے، جڑے نکاح دے مسائل سمجھا گئے، بیوی نال خلوت دے طریقے سمجھا گئے، کیوے مننے کو نہ روزے دے مسائل سمجھائے نہیں ہوں گے، انہیں عقیدہ نہیں سمجھایا ہوئے گا۔ جس پیغمبر نے نکاح دے مسائل، طلاق دے مسائل، گھر دے معاملات، کھان دے طریقے، بہن دے طریقے، اٹھن دے طریقے، سون دے طریقے، چلن دے طریقے، خوشی دے غمی دے، بندہ فوت ہو چاہے ادا منہ کے میں بننا ہے، ادی چرپائن کے میں چکنا ہے، انہوں غسل کے میں دیونا ہے، انہوں کفن کے میں پہنانا ہے، ادھے کپڑے پہلے کے میں اتارنا ہے، انہوں غسل کے میں دینا ہے۔ ایک ایک طریقہ نبی پاک نے دسے ہے۔ بیمار ہو جائے علاج، حکمران بنے تے حکومت، استاد بنے تے مسائل و احکام، ملازمت اختیار کرے تے کسان زمیندار بنے، جیڑا جیڑے شعبے چاہے، ہر شعبے قیدی ہوئے، آزاد ہوئے، مرد ہوئے، عورت ہوئے، بچہ ہوئے، سفر ہوئے، حضر ہوئے، رات ہوئے، دن ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، حسن تے رون دے طریقے سمجھائیں۔ وہ کیڑا مسئلہ جیڑا نبی پانی دسیا، افسوس ہے کہ امت اپنی مرضی کر دیئے، کاش امت چھوڑے، اپنی مرضی تے مصطفیٰ دی تابعداری کرے، ولادت تو لے کے جوانی تک، جوانی تو بڑھاپے تک، بڑھاپے تو موت تک، موت تو قبر تک، قبر تو حشر تک، حشر تو لے کے جنت تک، نبی پاک نے پورے مسائل امت رو سمجھا چھوڑے نے۔ ہن کیا دین نئی شریعت نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت نبوت بھی آپ دی، شریعت بھی آپ دی، نظام بھی آپ دا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بند فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، جن کے والدین دوست رشتہ دار اولاد بیمار ہے شفا دے دے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بندے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس مسجد کی محبت پیدا کر دے، لوگوں کے دلوں کو اس مسجد کی طرف جھکا دے۔ اللہ جن احباب نے یہ تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، وقت دیا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے مال میں، گھر میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔
محترم بھائی ڈاکٹر عمران صاحب، اللہ انہوں نے رات دن محنت کر کے اس گھر کو تعمیر کیا، اللہ ان کی جوانی میں برکتیں دے دے، ان کے دل کی ہر نیک آس خواہش چاہت مراد پوری فرما دے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، والدین کا فرما بردار بنا، اللہ ہمارے ملک میں امن سکون دے دے، دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے، دہشت گردی سے ہمارے ملک کو بچا لے، محفوظ کر لے، اللہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ہمارے ملک میں امن دے دے، سکون دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔